دوستو، انسان کی تمام سرگرمیاں ہاضمے سے جڑی ہوئی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اگر وہ ہضم نہیں ہو پاتا تو انسان کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہماری خوراک کے ہضم ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا لبلبا یعنی کہ پینکریاس کس طرح کام کر رہا ہے۔ اگر لبلبا صحیح کام کرتا ہے تو ہمارے جسم کے باقی اعضاء بھی صحیح کام کرتے ہیں۔ دوستو، لبلبا انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہے اور یہ ہمارے پیٹ میں بائیں جانب جگر کے قریب اور سینے کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ لبلبا چھوٹی آنت اور پتے سے منسلک ہوتا ہے اور بناوٹ کے اعتبار سے یہ بڑی مچھلی کی مانند ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 7 انچ لمبا اور 1.5 انچ چوڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 98 گرام تک ہوتا ہے۔ دوستو، لبلبے کا بنیادی مقصد انزائم کی تیاری ہے۔ انزائم ہمارے جسم میں داخل ہونے والے کھانے کو غذائی اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسا کھانا کھاتے ہیں جس میں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کے مرکبات زیادہ ہوتے ہیں تو لبلبا ایسے انزائم تیار کرنا شروع کر دیتا ہے جو ان پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کو ختم کر کے ہمارے کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کھانا اسی وقت ہضم ہوگا جب ہمارے جسم میں موجود لبلبا مکمل طور پر کام کر رہا ہوگا۔ دوستو، لبلبے کے اندر ٹیشوز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو انسولین بناتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے انسولین کی کمی ہو جائے تو انسان ذیابیطس کے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسولین خون میں شکر کی مقدار کم کرتی ہے، جبکہ لبلبا میں تیار ہونے والا ہارمون گلوکاگون خون میں شکر کم ہو جانے کی صورت میں اس کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ یہ ہارمون لبلبا کے الفا خلیوں میں پیدا ہوتا ہے اور گلائکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے اور فاقے کی حالت میں شکر کو مزید کم ہونے سے روکتا ہے۔ دوستو، لبلبے میں 2 قسم کی رطوبتیں تیار ہوتی ہیں۔ ایک رس ہاضم خمیر ہوتا ہے جو پروٹین، نشاستیں اور چکنائیوں کے ہضم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لبلبے میں تقریباً 10 لاکھ خلیات ہوتے ہیں جو گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ انہیں لینگرہانز آئلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص رس تیار کرتا ہے جو انسولین کہلاتا ہے۔ دوستو، لبلبا کی سوزش کو ایک عام بیماری سمجھا جاتا ہے اور یہ مرض عموماً اس وقت لاحق ہوتا ہے جب لبلبا سے خارج ہونے والے ہاضمے کے ہارمونز خوراک پر عمل کرنے کے بجائے لبلبے پر ہی عمل شروع کر دیتے ہیں، جس سے لبلبا اپنے دیگر افعال انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے اور اسی عمل سے لبلبے کے خلیات سوزش زدہ ہو جاتے ہیں، جس سے ذیابیطس کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ 4-5 گلاس شراب روزانہ پئیں، ان میں پینکریاٹائٹس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سگریٹ پینے والے افراد میں طویل دورانیے کا پینکریاٹائٹس ہونے کا خطرہ ان لوگوں سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے۔ یہاں اچھی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ سگریٹ نوشی بند کر دینے سے آپ میں یہ خطرہ آدھا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے سے بھی پینکریاٹائٹس ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پتے کی پتھری یا دیگر بیماریاں، لبلبے کے مقام پر چوٹ لگنا، مختلف قسم کی ادویات، خون میں کولیسٹرول کی زیادتی، بالخصوص ٹرائی گلیسرائڈ اور وراثتی وجوہات عموماً اس مسئلے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مرض کو پیدا کرنے میں کیمیائی عمل، بیکٹیریا کا حملہ، اپینڈکس کا پھٹ جانا، جگر کے پھوڑے کا رسنا، پیٹ کی رسولی سے مادے کا اخراج، کھانے میں بے تحاشا مرچ مسالے کا استعمال اس بیماری کی اہم وجوہات بنتی ہیں۔ دوستو، سفید چینی ذیابیطس کے مرض کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال لبلبا اور جگر کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس میں مٹھاس کے علاوہ کوئی وٹامن، فائبر اور معدنی نمک نہیں ہوتا، کیونکہ سفید چینی کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اس سے تمام غذائی اجزاء الگ ہو جاتے ہیں اور اس میں مٹھاس کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کے زیادہ استعمال سے جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوستو، سفید چینی کے زیادہ استعمال سے لبلبے کے افعال میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہاضمے کے مسائل جنم لیتے ہیں بلکہ ذیابیطس جیسا مہلک مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے دل کی کارکردگی پر بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ وٹامن B1 کی کمی پیدا ہونے کی صورت میں دل کے پٹھوں میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے خانے کمزور ہو کر خون کو ٹھیک طرح سے پمپ نہیں کر پاتے، جو بالآخر ہارٹ اٹیک کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ دوستو، زیادہ چینی خون میں تیزابیت کی مقدار بڑھا دیتی ہے، کیونکہ چینی ایک تیزابی غذا ہے، لہٰذا تیزابیت سے متعلقہ امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی تیزابیت سے لبلبا اپنے افعال ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتا۔ دوستو، چینی میں کسی قسم کا فائبر نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ نظام ہضم کے امراض کا باعث بنتی ہے اور قبض جیسے مسائل کا انسان عموماً شکار رہتا ہے۔ دوستو، تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ماں کو ذیابیطس ہو تو پیدا ہونے والے بچے
کو یہ مرض ہونے کا صرف 1% امکان ہوتا ہے، جبکہ باپ کو شوگر کا مرض ہو تو بچے میں اس مرض کے منتقل ہونے کے 6% امکانات ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لبلبے کی کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو بازاری کھانے اور تیز مسالے والے کھانے فوراً ترک کر دیں اور ہرگز الکوہل کا استعمال نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ یہ مرض جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہلدی، پالک، لہسن اور شکرکندی کے استعمال سے بھی ہم اس مرض کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوستو، لبلبے کی گندگی کو صاف کرنے والی غذاؤں سے متعلق ہم ایک ویڈیو پہلے ہی بنا چکے ہیں، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔